تو سب سے پہلی چیز جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہم روزے رکھیں۔ اگر روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال کرتے رہیں آپ کو رمضان کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان کے روزے کے اللہ نے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام۔ تو جو چیز فرض کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لازمی کرنی ہے، اور اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شراب اللہ نے منع کی تو شراب پینے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ زنا کرنے سے اللہ نے منع کیا تو زنا کرنے والا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے روزے کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر عذر کے چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے پہلی کوشش کیا کریں کہ ہم نے روزے پورے رکھنے ہیں انشاءاللہ، بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑنا نہیں۔ اور روزہ چھوڑنا بغیر عذر کے اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میرے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے، اور مجھے یہ کہا کہ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس پہاڑ پہ چڑھنا آسان بنا دیں گے۔ تو مجھے پہاڑ پر لے کے جب چڑھے اور جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ لوگ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ لے کے مجھے آگے گئے، اور ہمارا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں جو ہیں وہ چیری ہوئی تھی اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یعنی روزہ رکھا تھا لیکن وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا اپنی مرضی سے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر افطار سے پہلے روزہ افطار کر لینے کے اوپر اتنی سخت وعید ہے، تو آپ سوچئے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہی نہیں ہے بغیر کسی عذر کے، اس کے بارے میں کیا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور اس سے ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ہم جب افطار کے وقت پہ افطاری کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو وقت ہمیں بتایا ہے، وہ جو وقت بتایا ہم نے اسی وقت میں سحری کرنی ہے اور اسی وقت میں افطاری کرنی ہے۔ اب کوئی شخص اگر صرف 5 منٹ پہلے کر لے اور یہ کہ دیکھیں میں نے رکھا تو پورا دن تھا لیکن یہ صرف 5 منٹ پہلے کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس اطاعت میں جب ہمیں کہا جائے گا کہ اب تم کھاؤ تو ہم کھائیں گے، جب ہمیں کہا جائے گا کہ اب تم کھانا بند کر دو تو ہم کھانا بند کر دیں گے، جب ہمیں کہا جائے گا کہ اس وقت کھاؤ تو ہم اسی وقت کھائیں گے، جب یہ کہا جائے کہ اس وقت نہیں کھانا تو ہم نے اس وقت نہیں کھانا۔ تو وہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے، جو رویہ ہے، اصل میں ہماری وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اس جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ لے کے آنا ہے، اور یہ تمام اعمال حقیقت میں ہمیں اس رویے کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں کہ ہم اس رویے کو اپنی زندگی میں لیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔